لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات اللہ محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذان محترم، اس مجلس کے لیے جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، یہ آپ کی سنی سنائی اور جانی پہچانی آیتوں میں سے ہے. اور جب کبھی ہم امت مسلمہ کی برتری کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، تو کئی آیات ہیں جن میں سب سے نمایاں آیت یہی ہے جس کو پیش کرتے ہیں: کنتم خیر امت، کہ تم اچھی امت ہو، تم بہترین امت ہو. امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے خداوند عالم نے بہترین امت، اچھی امت قرار دیا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے کسی امت کو اچھی امت کیوں قرار دیا؟ کیا خدا کی نگاہ میں بھی کوئی فیورٹزم ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں؟ اگر یہ امت بہترین امت ہے تو گزشتہ امتوں کا کیا قصور تھا؟ خدا نے ان امتوں کو ہم سے پہلے بھیج دیا. اگر ان کو بھی اس زمانے میں بھیج دیتا تو ان کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی. بات یہ ہے کہ یہ تو عدل الہی پر اعتراض ہو گیا کہ کسی امت کو خدا نے فضیلت کیوں دے دی. لیکن ظاہر ہے کہ خداوند عالم کا کوئی بھی کام علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ حکمت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. نہیں بھی آتی ہے تو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور کبھی تو حکمت خداوند عالم خود ہی بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کنتم خیر امتین، تم اچھی امت ہو. اس کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ امت ہو جو اچھے کاموں کا حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. یعنی اگر یہ امت مسلمہ بہترین امت ہے تو اس کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان ہے.
اسی بات کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں بیان کر دیں تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ امت بہترین امت اس وقت قرار پائے گی جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اگر اللہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ خداوند عالم کی جانب سے عائد کیا گیا ہے اس فریضے کو ادا نہ کرتی ہو تو بہترین امت نہیں ہے. خداوند عالم فیورٹزم کا قائل نہیں ہے کہ اس امت کو بہترین امت قرار دے اور اس امت کو بری امت قرار دے. گزشتہ امتوں میں سے بھی اگر کسی امت نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو تو اس کی فضیلت ثابت ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے. یہودی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں ہماری فضیلت ثابت ہے. دیکھو تمہاری کتاب میں ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. یہودیوں کے بارے میں ہماری کتابوں میں یعنی قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. وہ کہتے ہیں تمہاری کتاب میں ہماری فضیلت موجود ہے. تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی. لیکن کب دی؟ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں لائے جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوا کرتا تھا. تو خدا نے اس امت کو، بنی اسرائیل کی اس نسل کو، اس جنریشن کو فضیلت دی. لیکن جب اسی جنریشن نے آگے چل کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، ان کا مذاق اڑایا، تو پھر اسی امت کو خداوند عالم نے یہ کہا اور وہ بھی ہماری کتاب میں موجود ہے کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. یہ بھی ہماری کتاب میں ہے نا. جہاں عالمین پر فضیلت دی گئی بنی اسرائیل کو، وہیں بنی اسرائیل کو ذلیل بندر بننے کا بھی حکم دیا گیا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری، ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ معاشرے میں نیکیوں کو فروغ دیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے. اور ہر شخص کا فریضہ ہے. بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز روزے کی طرح ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، نہ میں بھی ہو سکتا ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات کوئز کی طرح نہیں ہوتے، یس اور نو، بلکہ کنڈیشنل ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز روزے کی طرح ہر شخص پر واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہر شخص پر واجب ہے. لیکن چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق معاشرے سے ہے اور معاشرے کی اصلاح سے ہے، لہذا اگر کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے دیں کسی ایک ایشو میں، تو باقی لوگوں پر سے ساقط ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، جیسے میت کی تجہیز و تکفین ہے کہ اگر مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کو غسل و کفن دینے والا نہیں ہے تو سب لوگ گناہگار ہوں گے. لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ کے اگر اس فریضے کو انجام دے دیں تو بعد میں آنے والے دوبارہ غسل و کفن نہیں دیں گے. اگر کچھ لوگوں نے یہ کام انجام دے دیا ہے تو باقی لوگوں پر سے ساقط ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی طرح واجب کفائی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر برائیاں پھیل رہی ہیں، فسق و فجور عام ہو رہا ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، تو ہر شخص کا فریضہ ہے کہ اس کو صحیح کرے.
اور اگر کچھ لوگ اس کام کو انجام دے دیں آگے بڑھ کے تو پھر باقی لوگوں پر سے ظاہر ہے کہ یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک اسلامی معاشرے کی شناخت اور پہچان یہی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ بعض اوقات یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ آپ کون ہو بھائی؟ کوئی خاتون فرض کریں کہ بے حجاب ہے اور کوئی اس کو نصیحت کرے کہ بھئی یہ آپ جس انداز سے نکلتی ہیں گھر سے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو وہ پلٹ کے آپ کو جواب دیں گی کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، آپ اپنی نظر نیچے کریں اور چلے جائیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں عرض کروں کہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت ایک دوسرے کے اولیاء، ایک دوسرے کے سرپرست، ایک دوسرے کے نگران، ایک دوسرے کے نگہبان ہیں۔ اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص نگہبان ہے۔ راعٍ کہتے ہیں لفظی اعتبار سے چرواہے کو،